السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ تو میں حاضر ہوں ناول حفاظت کی ایپیسوڈ نمبر 9 کے ساتھ۔ تو آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح اس کی آنکھ فون کی وائبریشن سے کھلی تھی۔ اس کا فون اس کے ہی سینے پہ رکھا تھا۔ سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے وہ وائبریٹ ہوا تھا۔ موبائل سینے پہ سے اٹھا کے موندی ہوئی آنکھوں سے اس نے کال دیکھی تھی۔ بند آنکھوں سے ہی ضامن نے کال ریسیو کی تھی۔ اب بھی وہ نیند میں ہی تھا۔ ہیلو، ضامن اسپیکنگ۔ کان پہ فون لگا کے جمائے روکتا وہ نیند میں ہی بولا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ بولو بھی اب۔ جب اس کے سوال کا جواب نہ ملا تو وہ نیند میں ہی چلایا تھا، تمہارا باپ بول رہا ہوں میں۔ دوسری طرف سے آواز ابھری تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ضامن کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، ہاؤ آر یو ڈیڈ؟ ادب و احترام کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ کتنی دیر سے کالز کر رہا ہوں۔ ڈیڈ سو رہا تھا، بس ابھی ہی آنکھ کھلی۔ وہ ہاتھ آنکھوں پہ پھیرتا دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہیں کہ رات کو دیر سے سونا پڑ رہا ہے اور صبح اتنی لیٹ اٹھنا پڑ رہا ہے؟ ٹائم دیکھا ہے؟ 11 بج رہے ہیں۔ ایک میٹنگ میں اٹینڈ بھی کر چکا ہوں اور اب کافی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، جبکہ تم اب تک سو رہے ہو۔ ڈیڈ کل رات بس لیٹ ہو گئے، شکریہ آپ نے اٹھا دیا ورنہ میں سوتا ہی رہتا۔ اس نے کروٹ لی تھی اور نظریں گھما کے حیام کو دیکھا تھا جو بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، جبکہ وہ اب تک اس کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ اوہ گاڈ، کتنی بے آرام ہوئی تم میری وجہ سے، کیسے سو گیا میں؟ وہ ایک دم سے اٹھنا چاہتا تھا تب حیام جاگی تھی اور اس کو اپنے پاس دیکھ کے زور سے چیخی تھی۔ شاید اس کے حواس اب تک سو رہے تھے جو وہ بھول گئی تھی کہ رات کو اسی ہی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ یار بیوی! اس کے اس قدر بری طرح چیخنے پہ ضامن کے منہ سے الفاظ پھسلے تھے اور فون چھوٹ کے دوبارہ اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ وہ سوری، میں ڈر۔ اس سے پہلے وہ مزید لفظ بولتی ضامن نے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے فون اپنے پہلو سے اٹھایا تھا جہاں کال اب بھی جاری تھی۔ ڈیڈ، اوہ مائی گاڈ! وہ فوراً فون اٹھاتا، تیزی سے اٹھا تھا اور بالکنی میں بھاگا تھا۔ ڈیڈ! اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا تھا لیکن اب ضامن کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کون تھی ضامن؟ کون چیخی تھی؟ انہیں تشویش ہوئی تھی اس کے بیڈ روم میں بیڈ پہ آخر کون ہو سکتی ہے؟ معاملہ گمبھیر تھا۔ ڈیڈ کوئی بھی نہیں ہے، میڈ تھی۔ وہ ایک دم سے آ گئی تھی۔ اس پہ شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے باپ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا یا اس کی آواز بھاری ہوئی تھی؟ ضامن، تم جھوٹ کہہ رہے ہو مجھ سے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے جو لفظ کہا یقیناً تم ایک میڈ کو نہیں کہہ سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج شام ہی کراچی پہنچ رہا ہوں تمہاری مام کو لے کر۔ ان کا لہجہ ایک لمحے میں ہی بدلا تھا۔ محبت سے وہ روڈنیس پہ اتر آئے تھے۔ آخر بات اتنی بڑی تھی؟ ضامن کا رنگ فاق ہوا تھا۔ مام کا سوچتے ہی اس کی مدھم سے چلتی ہوئی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی۔ ڈیڈ، میں رونے لگا ہوں۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ایک لگائے حیام کو اور خود کو بھی۔ اتنی معصومیت سے اور رونے کے انداز میں وہ بولا تھا کہ وہ ہنس پڑے تھے۔ ارے میرا بیٹا رونے لگا ہے؟ انہوں نے اس کی حالت کا مزہ لیا تھا۔ آر یو لافنگ ڈیڈ؟ سیریسلی، آر یو کریزی؟ میرا دل ڈر رہا ہے اتنا۔ اپس ڈاؤن لائک۔ وہ پل میں بدلتا ہوا مزاج دیکھ کے چیخا تھا۔ بیوی دکھاؤ اپنی۔ وہ بات بدلتے بولے تھے۔ ڈیڈ! ایک منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ سب اچانک ہوا۔ وہ میری صرف نام کی بیوی ہے۔ قسم سے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ شرمندگی سے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ نام کی ہے؟ وٹ یو مین؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھ سے بول رہے تھے ڈیڈ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بس ڈر گیا تھا۔ لیکن آپ پلیز مام کو نہیں بتائیے گا۔ وہ سچ میں بہت ٹارچر کرے گی میری بیوی کو اور ساتھ میں خود کو بھی ٹارچر کرتی رہے گی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے کیا؟ تمہیں بیوی کے ٹارچر کی فکر ہے یا مام کی؟ مشکل میں ڈالا گیا تھا۔ ڈیڈ، دونوں کی فکر ہے مجھے، ایک طرف وہ ایک طرف ماں۔ وہ بآسانی بولا تھا۔ تو پھر تمہاری بیوی صرف نام کی کیوں ہوئی بیٹا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا جب نام ہی دینا تھا صرف؟ انہیں فکر مندی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، بس آپ کو سب تفصیل بتاؤں گا لیکن ابھی مجھے آفس جانا ہے، میں نہانے جاتا ہوں۔ آپ کو میں رات میں کال کروں گا۔ اینڈ بہت شکریہ میرے دل کی دھڑکن لائن پہ لانے کے لیے، ورنہ جس طرح آپ نے دھمکی دی تھی میں ڈر گیا تھا۔ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولے تھے۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں ڈیڈ، لیٹ ہو گیا ہوں۔ یار تم نے تصویر نہیں دکھائی اپنی بیوی کی، ذرا دیکھ لیں کہ وہ تمہاری ماں کی پسند کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ ڈیڈ، وہ سخت پردہ کرتی ہے، پکچرز نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اب اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھ سکتا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ڈیڈ، سب رات میں۔ وہ فون پہ آخری بات کرتا فون بند کر چکا تھا۔ بالکنی سے واپس وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، موبائل چارجنگ پہ لگایا تھا اور حیام کو ڈھونڈا تھا لیکن شاید
نہانے گئی تھی کیونکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں تو آج میں نے بخشنا نہیں ہے حیام بیگم، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ غصے سے سوچتا کبڈ کی طرف بڑھا تھا اور اپنے لیے کپڑے نکالے تھے۔ اسی لمحے حیام باتھ روم کا دروازہ کھول کے باہر آئی تھی۔ یہی وقت تھا جب ضامن نے کبڈ بند کیا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج پھر اس نے ضامن کا لایا ہوا ڈریس پہنا ہوا تھا، وائٹ قمیض شلوار پہ، اورنج دوپٹہ سر پہ۔ ایک سیکنڈ کو حیام نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی لمحے حیام نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم ضامن نے دیکھے تھے۔ اب حیام کی پشت اس کے سامنے تھی جہاں گیلے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ کالے سیاہ دراز بال اس کی پوری پشت پہ پھیلے ہوئے تھے۔ دوپٹے کی اوٹ سے وہ ذرا اسے ہی نظر آئے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی چیخنے کی؟ کیا میں تمہیں کھا رہا تھا؟ کتنی بری طرح چیختی ہو تم، کہاں سے آتی ہے یہ آواز لڑکیوں کے پاس؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اس وقت۔ وہ اپنا بازو پہ سے اس کا بھاری ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ تو کیوں ڈرتی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے اب تک تمہارے ساتھ جتنا بھاگتی ہو؟ ابھی تو میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ معافی چاہتی ہوں، وہ اس کا رویہ اور لہجہ نظر انداز کر کے بولی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ لیکن میں معاف نہیں کرتا ڈیئر حیام۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کرتا بولا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں کے قریب لے کر گیا تھا۔ بالوں سے پھوٹتی شیمپو کی خوشبو بالکل نظر انداز کرنے والی نہ تھی۔ پھر وہ بے ساختہ یہی بولی تھی، پھر سزا ملے گی۔ وہ بالوں سے دور ہوتا اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وہ اب تک اس کی گرفت میں تھی، کیسی سزا؟ حیام کا چہرہ اس کی اتنی قربت کی آنچ سے سرخی سے تپ کر تمتما رہا تھا۔ پیار والی سزا۔ وہ ہاتھ بازو سے ہٹاتا کمر تک لے جاتا بولا تھا اور کمر پہ لے جا کر دونوں ہاتھ سے اس کو گرفت میں لے کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ پلیز ہٹیں۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ بول کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا اور پھر ضامن کو دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر ضامن کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سزا نہیں چاہیے کیا؟ ایک ہاتھ اس کی کمر ہٹا کر اس کے چہرے پہ لے کر گیا تھا اور انگوٹھے سے اس کی اسی ہونٹ کو چھوا تھا جو لمحے پہلے وہ شرمندگی سے کاٹ رہی تھی۔ سرخ گداز لبوں کو چھو کر ضامن کو ایک دم مان اور استحقاق محسوس ہوا تھا۔ اس کا تباہ کن سراپا ہوش ربا حسن کسی بھی صورت نظر انداز کرنے والا نہ تھا، ہرگز نہ تھا۔ اور اسی وقت اس کا خود پہ ضبط قابو چلکا تھا اور اس کے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا جب تیزی سے حیام نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے تھے اور اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی، شاید پناہ چاہتی تھی۔ اسی طرح اسی کی اس حرکت پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا لرزتا وجود پاس دیکھ کر وہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی قربت حیام کو کتنا مشکل میں ڈالتی ہے۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کرتا وہ اپنے لب اس کے نم بالوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ فی الحال یہیں سے گزارا کرنا ہوگا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تھا، جبکہ اس کے معنی خیز انداز پہ حیام شرم سے گر کے رہ گئی تھی۔ بہرحال وہ اس کے صحن سے خود کو بچاتا دور ہوا تھا اور اپنے ساتھ لگا کر اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور کم ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے اسے دیا تھا۔ یہ بال یہیں سلجھاؤ، کھڑی ہوگی تو آئی ایم شور گر جاؤ گی۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو چوٹ کرتا بولا تھا۔ اب تک اس کی نظریں حیام کے بہکا دینے والی روپ پہ تھیں۔ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ کپڑے اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا جبکہ حیام دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر آپ یہ والی فائل ریڈ کریں۔ لاہور میں گھومنے نہیں گیا تھا، پلان سے گیا تھا۔ مجھے مزید آف چاہیے، میں نے اپنا سارا آف لاہور میں ضائع کیا ہے صرف اس کیس پہ۔ آپ نے وہ الزام لگا دیا مجھ پہ کہ کتنے دن چھٹیاں گزار کر آیا ہوں۔ یار میں بھی تو انسان ہوں، اگر فوج جوائن کر لی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا دل ہی مر گیا ہے۔ وہ کیس کی فائل ان کے سامنے پھیلاتا بولا تھا۔ ضامن اگر یہ کیس تم ہینڈل کر لو تو اس کے بعد تمہاری چھٹیاں ہی چھٹیاں، بس اس پہ دھیان دو۔ وہ فائل پہ ایک نظر دوڑاتے بولے تھے، مجھے اتنی بھی چھٹیاں نہیں چاہیے سر۔ وہ مسکرایا تھا۔ بہرحال لاہور میں مقیم ہے، شاید وہ نہیں، میرے خیال میں وہ اپنے ٹھکانے چینج کرتا ہے۔ کراچی میں بھی پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے ملک کے شہر شہر کے انوکھی جگہوں سے واقف ہے۔ بٹ مین تھنگ یہ کہ اس کے چہرے بھی بدلتے ہیں، آئی مین روپ۔ ضامن ایک ایک بات ان کو بتا رہا تھا جو اس نے نوٹ کی تھی۔ لیکن یار معاملہ گمبھیر ہے، کتنا کام کر چکا ہے وہ فکر مند ہوئے تھے۔ زیادہ نہیں کیا مطلب، ابھی وہ عشق معشوقی کے چکر میں پھنس چکا ہے اور بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ کچھ دن لگیں گے اسے سنبھلنے میں، آپ جانتے ہیں نا محبت پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پہ لائے بولا تھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ کیا تم شور ہو ضامن؟ یس سر۔ وہ بہت بری طرح پھنسے گا، میں نے وہ چال چلی ہے کہ وہ خود میرے پاس آئے گا۔ لیکن کس طرح وہ تمہارے پاس آئے گا؟ انہیں ضامن کی بات بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ کوئی ایسے ہی تو 6 سال سے اس پوسٹ پہ کام نہیں کر رہا نا؟ اب آپ خود دیکھیں بس وہ کس طرح میرے پاس آتا ہے اپنی قیمتی چیز لینے کے لیے۔ آخر کچھ لفظ وہ دل میں کہہ گیا تھا۔
بیسٹ آف لک، وہ ہاتھ ملا کر بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ لان میں بیٹھی وہ انچاہے انداز میں اس کے انتظار میں تھی۔ شام کے سائے ہو چکے تھے، چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لان میں رکھی گئی ایک کرسی پہ بیٹھی، پاؤں زمین پہ رکھے ٹیک کرسی کی پشت سے لگائے وہ سوچنے میں مگن تھی۔ کتنی دیر ہو گئی تھی اسے گئے ہوئے، لیکن اب تک وہ نہ آیا تھا۔ صبح سے ناشتہ کرنے کے بعد واپس کا کہہ کے نکل گیا تھا اور اب 9 بج رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کھانا کھا لیں آپ، وہ سوچوں میں ہی مگن رہتی اگر ملازمہ اسے آواز نہ دیتی۔ کیوں؟ وہ الجھ کے بولی تھی۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں بیگم صاحبہ؟ ملازمہ کھانا کا کہنے آئی تھی جبکہ فون اس کے کان پہ لگا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ کے صاحب کب آئیں گے؟ وہ ملازمہ کے فون کو نظر انداز کرتی بس نہ جانے کیوں پوچھ گئی تھی۔ اسے بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ اب صاحب کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھائیں۔ وہ فون کان سے ہٹاتی اس کی طرف بڑھاتی بولی تھی۔ دوسری طرف فون پہ موجود شخص سب سن رہا تھا۔ ایام کی ایک ایک بات اس نے سنی تھی۔ یہ کیوں؟ جب ملازمہ نے فون اس کی جانب بڑھایا تو ایام نے بامیں اچکائی تھیں۔ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فون اس کو پکڑاتی چلی گئی تھی جبکہ فون کی سکرین پہ موجود نمبر دیکھ کے وہ فون کو ہی بھولنے لگی تھی۔ لمحے کی دیر کے بعد اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ کیسی ہو؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولا تھا جیسی صبح تھی۔ بے اختیار وہ بولی تھی۔ صبح تو بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیا اب بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو؟ اگر اتنی ہی لگ رہی ہو تو میں بتا رہا ہوں میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا اب۔ صبح بہت مشکل سے میں نے تمہیں آسانی دے دی تھی، وہ مزے سے بولا تھا جبکہ ایام اس کی بات پہ سن پڑ گئی تھی۔ اچھا پہلے تو اندر جاؤ، لان میں بہت سردی ہے۔ وہ جب کچھ نہ بولی تو اس کی طبیعت محسوس کر کے خود ہی بات بدل گیا تھا۔ مجھے جہاں اچھا لگ رہا ہے، مجھے جہاں کھلا کھلا محسوس ہو رہا ہے، اندر گھٹن ہوتی ہے۔ شاید پہلی دفعہ وہ اتنی بات کر رہی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ فون پہ تھا۔ اگر سامنے ہوتا تو اس کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے۔ اچھا لیکن اکیلے نہیں بیٹھو، پہلے ملازمہ کو ساتھ بٹھا لو ورنہ جب میں آ جاؤں تو تب میرے ساتھ بیٹھ جانا، اور بیمار بھی ہو جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں خود ہی فکر چلکی تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ اتنے لمبے لیکچر سننے کے بعد اٹھی گئی تھی۔ گڈ، لنچ کیوں نہیں کیا تھا اور اب بھی انکار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کے ہی کھلاؤں، ورنہ تو تم کھاتی نہیں۔ ضامن بھڑکا تھا، اس کا موڈ بدلا تھا۔ انکار پہ وہ بھڑک جاتا، مجھے نہیں ضرورت۔ مختصر بولی تھی۔ تمہارے صاحب رات لیٹ آئیں گے، سونا مت، میرا انتظار کرنا۔ کچھ دیر پہلے جب ایام نے ملازمہ سے پوچھا تھا اس بات پہ وہ بولا تھا نہیں میں سوؤں گی۔ نہ جانے کس احساس میں اس نے انتظار کا کہا تھا۔ میں اٹھا دوں گا۔ کیوں؟ ایک دم وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ صبح والا سین کنٹینیو کرنا ہے، سو وہ بھی باقی سے بولا تھا اور ایام سن کے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کھانا کھا کے آتی ہوں، بائے۔ روزہ جو ہوتی فون بند کرنے لگی تھی۔ کوشش کیا کرو کہ خود سے اچھے کام کر لیا کرو، پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور کال بند کر دی تھی۔ میں کیا کروں؟ کیوں کمزور میں اتنی ہو گئی ہوں؟ برہان تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹی روتی ہوئی بولی تھی۔ تب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ نمبر دیکھ کے وہ اور پریشان ہوئی تھی۔ مر کیوں نہیں جاتے تم؟ اب مر گئی ہے وہ ہمارے لیے، جان چھوڑ دو میری۔ جس طرح تم پریشان ہو میں بھی عشق کی آگ میں جل رہی ہوں، اب سے نہیں پچھلے 6 سالوں سے۔ تمہیں تو اب محسوس ہوا ہے؟ وہ فون کان سے لگاتی ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ایام لا کر دو، اگر تم بیچ میں نہ آتی تو میں خود اسے اٹھا کر اس ملک سے باہر لے جاتا، لیکن تم اپنے برہان کی نظروں میں سے گرانا چاہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے وہ گئی میرے ہاتھوں سے۔ وہ اس پہ اس سے بھی تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ میں آلریڈی برباد ہو رہی ہوں، جو کرنا ہے کرو تم، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آخری جملے کہہ کر فون کاٹ گئی تھی اور تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ امید ہے ویورز آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔